تحقیقاتی ٹیم کے ممبروں میں سب سے آخر میں پہنچنے والا فرد سراغ رساں جیمز ہارلے تھا۔ اس نے جائے واردات کا جائزہ لینا شروع کیا، جو ایک مضافاتی مکان کا لیونگ روم تھا۔ ایک عورت کی بے جان لاش کمرے میں موجود چھوٹی میز کے برابر میں پڑی ہوئی تھی۔ چھوٹی میز بھی الٹی پڑی تھی۔ مقتولہ کے سنہرے بال اور سیاہ لباس خون آلود تھے۔ فرش پر بچھے ہوئے زردی مائل بھورے رنگ کے قالین پر خون کا دھبا نمایاں نظر آ رہا تھا۔ موت کے اسباب جاننے کے لیے ایک افسر اور 2 کرائم سین انویسٹیگیٹر ثبوت اکٹھا کرنے میں مصروف تھے۔ الو کی شکل کا بنا ہوا کانسی کا ایک چھوٹا مجسمہ لاش کے نزدیک ہی پڑا تھا۔ ہارلے کو یوں محسوس ہوا جیسے الو کے مجسمے کی آنکھیں اسے گھور رہی ہیں۔ ہارلے کے جونیئر پارٹنر سراغ رساں برینڈن نے ایک اچٹتی نگاہ اپنی کلائی کی گھڑی پر ڈالی اور ہارلے کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ ہائی وے 211 پر مائکرو ویو روٹیوں سے بھرا ہوا ایک ٹریکٹر ٹریلر پلٹ گیا ہے۔ رش کے ان اوقات میں اس نے پوری ہائی وے ٹریفک بلاک کر دی ہے۔ شمال کی جانب جانے والی ہر شے بلاک ہو گئی ہے، بشمول سائیڈ کی تمام سڑکوں کے۔ میرے فلیشر آن رکھنے اور مسلسل سائرن بجانے کے باوجود مجھے یہاں تک پہنچنے میں اتنی دیر ہو گئی، سراغ رساں جیمز ہارلے نے کہا۔ سراغ رساں برینڈن نے اثبات میں سر ہلا دیا اور مردہ عورت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ عورت انتظار کی زحمت سے بہت دور پہنچ چکی ہے۔ عورت کی موت کا سبب وہ کاری ضرب تھی جو اس کے سر پر لگائی گئی تھی۔ آلہ قتل الو کی شکل کا بنا ہوا کانسی کا وہ بھاری اور ٹھوس ٹیبل کلاک تھا جو مقتولہ کے سر سے چند انچ کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا۔ اس مجسمے کی آنکھیں اب بھی ہارلے کو اپنی جانب گھورتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ الٹی ہوئی کارنر میز کی سطح کے ایک حصے کا رنگ پھیکا نظر آ رہا تھا، جو اس بات کو ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ٹیبل کلاک بطور آلہ قتل استعمال ہونے سے قبل کہاں رکھا ہوا تھا۔ مقتولہ کی کوئی فیملی؟ ہارلے نے پوچھا۔ ایک غمزدہ شوہر ہے جو کچن میں موجود ہے۔ اور بچے؟ کوئی اولاد نہیں ہے، ہارلے کے جونیئر پارٹنر سراغ رساں برینڈن نے بتایا۔ اس کی موت کس وقت واقع ہوئی تھی؟ رات 10 بجے کے لگ بھگ۔ ہاں، لگتا ہے کہ یہی وقت ہوگا، ہارلے نے کہا۔ تڑکا ہوا یہ ٹیبل کلاک 10:04 پر رک گیا تھا، جونیئر سراغ رساں برینڈن نے بتایا۔ ہم نے اس بات کی تصدیق کر لی ہے کہ اس کے وقت میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کی گئی ہے۔ اس کے سامنے شیشہ چٹک گیا ہے، لیکن کلاک سیل ٹائٹ ہے۔ اس کی کانسی کی سطح پر خون کے دھبے پائے گئے ہیں، لیکن اس کلاک کے باقی حصے یا اندر کی جانب کوئی نشان نہیں ہے۔ کیا کرونر نے اس بات پر اتفاق کیا ہے؟ یقینی طور پر۔ ابھی لاش کے اعضاء میں وہ سختی آنا شروع نہیں ہوئی ہے جو مرنے کے بعد آنے لگتی ہے، لہٰذا مرنے کے وقت کا اندازہ 10 بجے کے لگ بھگ درست لگتا ہے، برینڈن نے کہا۔ کیا گھر میں زبردستی داخل ہونے کے کوئی آثار دکھائی دیے ہیں؟ سراغ رساں ہارلے نے پوچھا۔ نہیں، لگتا یوں ہے کہ جیسے مقتولہ نے قاتل کو اپنی رضامندی سے اندر آنے دیا تھا۔ البتہ وہ واپس اپنی مرضی سے گیا ہوگا۔ وہ گیا ہوگا؟ دخل در معقولات کرنے والی ایک پڑوسن نے ہمیں 3 ممکنہ ملزموں کی نشاندہی کی ہے۔ وہ تمام کے تمام مرد ہیں، ایک مقتولہ کا شوہر، دوسرا ان کا باغبان اور تیسرا مقتولہ کا ایک سابقہ ساتھی کارکن جو سڑک پر آگے ہی رہتا ہے۔ دخل در معقولات کرنے والی اس پڑوسن نے آج رات ان تینوں میں سے کسی کو وہاں منڈلاتے ہوئے دیکھا تھا؟ نہیں، جونیئر سراغ رساں نے جواب دیا۔ کوئی اور گواہ؟ کوئی نہیں۔ انگلیوں کے نشانات؟ سراغ رساں ہارلے نے پوچھا۔ الو کی شکل کے ٹیبل کلاک کو صاف کر دیا گیا تھا، اس پر کوئی انگلیوں کے نشانات نہیں پائے گئے۔ اس پر جو خون کے دھبے موجود ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قاتل نے اس پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات رگڑ کر صاف کر دیے تھے۔ البتہ اس کے علاوہ ہر جگہ فنگر پرنٹس موجود ہیں۔ ہم ان نشانات کا شناختی ٹیسٹ کل کریں گے، جونیئر سراغ رساں نے بتایا۔ کسی اور چیز پر سے انگلیوں کے نشانات رگڑ کر صاف نہیں کیے گئے، جیسے کونے میں رکھنے والی میز، ٹونٹیاں، دروازوں کے ہینڈل وغیرہ؟ نہیں۔ قتل کا کوئی جواز؟ تینوں مشتبہ افراد کے پاس قتل کا جواز ہو سکتا ہے، برینڈن نے بتایا۔ مقتولہ نے اپنے شوہر کو طلاق دینے اور دیوالیہ بنانے کی دھمکی دی تھی۔ اور باقی دونوں مشتبہ افراد کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟
دخل در معقولات کرنے والی پڑوسن نے آج صبح مقتولہ اور باغبان کو آپس میں تلخ کلامی کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ دونوں بلند آواز سے ناگوار انداز میں ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے تھے۔ یقیناً اس کا غصہ عود کر آیا ہوگا اور اس نے طیش میں آ کر یہ حرکت کر ڈالی ہوگی۔ اور تیسرا مشتبہ فرد، اس پڑوسن نے بتایا کہ مقتولہ نے اپنے ساتھی کارکن کو کل ہی ملازمت سے نکلوا دیا تھا۔ ہم نے کمپنی کے مینیجر کو گھر پر فون کر کے اس سے اس بات کی تصدیق کر لی ہے۔ کیا اس پڑوسن نے کسی پر شبہ کا اظہار کیا ہے؟ سراغ رساں ہارلے نے پوچھا۔ نہیں۔ کیا وہ خود اس میں ملوث ہو سکتی ہے؟ ہم نے اس بات کی تصدیق بھی کر لی ہے۔ وہ شبہ سے بالا تر ہے۔ وہ ایک اچھی خاتون ہے۔ وہ ٹو میں رہنے اور تاک جھانک کرنے والی عورت ہے۔ اس کے پاس جائے واردات سے عدم موجودگی کا ٹھوس ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ وہ پستہ قد اور بے حد منحنی ہے۔ اس کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ کسی کی کھوپڑی کو چٹکا دے، جونیئر سراغ رساں نے بتایا۔ ان تینوں مشتبہ مردوں کے پاس جائے واردات سے عدم موجودگی کے ثبوت۔ مقتولہ کا شوہر برابر پڑوسی کے گھر میں ٹی وی پر فٹ بال کا گیم دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہمراہ 4 دوست اور بھی تھے۔ وہ پینے پلانے کے ساتھ کھیل سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ جب گھر واپس پہنچا تو اپنی بیوی کی لاش دیکھ کر اس نے 911 پر فون کر دیا۔ اور باغبان، وہ جنوبی علاقے کے ایک ہارڈ ویئر نرسری سینٹر سے اسی وقت باہر نکلا تھا، اور مقتولہ کا ساتھی کارکن اپنے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ فون پر گفتگو کر رہا تھا۔ اپنی ماں کے ساتھ؟ واقعی؟ جونیئر سراغ رساں برینڈن نے شانے اچکا دیے۔ ان کے درمیان ہونے والی بات چیت کا وقت کیا تھا؟ سراغ رساں ہارلے نے پوچھا۔ اس نے اور اس کی ماں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ بیٹے نے لگ بھگ 9:45 بجے فون کیا تھا۔ بیٹے کا کہنا ہے کہ ان کی گفتگو 10:30 بجے تک جاری رہی تھی، لیکن اس کی ماں کا کہنا ہے ان کے درمیان بات چیت 10:15 بجے سے پہلے ختم ہو گئی تھی۔ ہم صبح اس فون کال کا ریکارڈ حاصل کر لیں گے۔ سراغ رساں ہارلے نے قدرے توقف کیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا اگلا سوال کس قدر اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ مقتولہ کے سابقہ ساتھی کارکن نے اپنی ماں کو فون کال لینڈ لائن سے کی تھی یا سیل فون سے؟ سیل فون سے، برینڈن نے بتایا۔ ہم قریب ترین ٹاور سے کال ٹریک کر لیں گے، لیکن وہی ٹاور ساتھی کارکن کے گھر، مقتولہ کے گھر اور پورے علاقے کو کور کرتا ہے، لہٰذا وہ ساتھی کارکن اپنے گھر پر نہیں بلکہ یہاں بھی ہو سکتا ہے جب اس نے اپنی ماں کو فون کیا تھا۔ کیا باغبان نے ہارڈ ویئر نرسری سینٹر سے کوئی خریداری کی تھی؟ اس نے وہاں سے سلو ریلیز کھاد کے 50 پاؤنڈ کے 2 بیگ اور 1 درجن گلے داؤدی کے پودے خریدے تھے۔ جس سپاہی کو میں نے اس کے گھر بھیجا تھا، اس نے خریداری کی رسید چیک کی ہے، جس پر 9:36 کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اگر باغبان نے عجلت دکھائی ہوگی تو 10 بجے تک یہاں پہنچ گیا ہوگا، جونیئر سراغ رساں برینڈن نے جواب دیا۔ کھاد کی مقدار تو بہت زیادہ لگتی ہے۔ اس نے سپاہی کے اس سوال کے جواب میں کہا تھا کہ کھاد ہمیشہ ہی ناکافی رہتی ہے۔ اور ٹی وی پر فٹ بال گیم کب شروع ہوا تھا اور کب تک جاری رہا تھا؟ شام 7 بجے شروع ہوا تھا اور 10:30 بجے ختم ہوا تھا، سراغ رساں برینڈن نے بتایا۔ مقتولہ کا شوہر کھیل ختم ہونے کے بعد کے شو کو دیکھنے کے لیے وہیں رکا رہا تھا۔ مزید 20 منٹ اور لگا لیں۔ وہ فٹ بال کا خاصا دل دادا لگتا ہے۔ وہ گیم ہی بڑا دلچسپ تھا۔ سراغ رساں ہارلے نے تمام شواہد پر ایک بار پوری توجہ سے غور کیا، پھر بولا، اوکے، آؤ چل کر قاتل کو حراست میں لیتے ہیں۔ قاتل ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنے پولیس پٹرول کار کی عقبی نشست پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب سراغ رساں ہارلے نے اسے حراست میں لے کر سختی سے پوچھ گچھ کی تو اس نے 2 منٹ بعد ہی اقرار جرم کر لیا اور سب کچھ اگل دیا۔ سراغ رساں ہارلے اور اس کا جونیئر سراغ رساں برینڈن تازہ ہوا خوری کے لیے باہر کھلی فضا میں نکل آئے تھے۔ وہ کچھ دیر سستانا چاہتے تھے کیونکہ دفتری کاغذات کی تیاری میں گھنٹوں صرف ہونا تھے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ قاتل وہی ہے؟ برینڈن نے پوچھا۔ اس سے ایک غلطی سرزد ہوئی تھی۔ باقی دونوں مشتبہ افراد کو بآسانی خارج کرنا پڑا تھا۔ خارج کرنا آسان ہو گیا تھا۔ باغبان کی رسید پر خریداری کے وقت کی مہر 9:36 کی تھی۔ ہاں، لیکن جیسا تم نے کہا تھا کہ اسے یہاں 10 بجے تک پہنچنے کے لیے عجلت سے کام لینا پڑا ہوگا، ہارلے نے بتایا۔
شمال سے آنے والی ٹریفک کے ہائی وے پر جام ہونے کی وجہ سے میں فلیشر آن رکھنے اور سائرن بجانے کے باوجود تقریباً رینگتا ہوا یہاں پہنچا تھا، اس لیے اس کے جنوب کی جانب سے یہاں تک آدھے گھنٹے میں پہنچنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اور تمہیں کیسے پتا چلا کہ مقتولہ کے سابقہ ساتھی کارکن نے اپنے سیل فون سے اپنی ماں کو یہاں سے نہیں بلکہ اپنے گھر سے فون کیا تھا؟ سراغ رساں برینڈن نے جاننا چاہا۔ سیدھی سی بات ہے، میں نے یہی اندازہ لگایا کہ جب وہ اپنی ماں سے فون پر باتیں کر رہا تھا تو اس دوران کسی کو موت کے گھاٹ کس طرح اتار سکتا تھا۔ برینڈن نے پیٹرول کار میں بیٹھے ہوئے اس شخص کو غور سے دیکھا جو ہتھکڑیاں پہنے رو رہا تھا۔ سو تم نے پیارے شوہر کے سوا باقی تمام افراد کو بری الذمہ قرار دے دیا تھا، اور شوہر وہ شخص تھا جس کے پاس جائے واردات سے عدم موجودگی کا سب سے بہترین جواز موجود تھا، اور اس نے ایک غلطی کی تھی، ہارلے نے کہا۔ اس نے خود ہی اپنی جانب اشارہ کر دیا تھا، یہ ہماری کامیابی کی نوید تھی۔ پھر سراغ رساں ہارلے نے اپنی بات جاری رکھی، وہ صرف شوہر ہی ہو سکتا تھا جس نے آلہ قتل پر سے اپنی خون آلود انگلیوں کے نشانات کو صاف کرنا ضروری سمجھا تھا، اور گھر میں موجود باقی کسی بھی چیز پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات مٹانے کی زحمت گوارا نہیں کی، اس لیے کہ اگر ہمیں اس کے اپنے گھر میں اس کی انگلیوں کے نشانات دیکھنے کو مل رہے تھے تو یہ اسے مشکوک ثابت نہیں کرتے۔ بالکل درست، لیکن وہ اپنی خون آلود انگلیوں کے نشانات ٹیبل کلاک پر چھوڑ نہیں سکتا تھا، اور وہ دوستوں کے ہمراہ 4 گھنٹے تک ٹی وی پر فٹ بال کا گیم دیکھنا۔ سراغ رساں برینڈن نے کہا۔ وہ اس وقت اپنے برابر کے مکان میں یہ میچ دیکھ رہا تھا۔ وہ باتھ روم میں جانے کے بہانے وہاں سے کھسک کر اپنے گھر آ گیا ہوگا، اور قتل کرنے کے بعد واپس اسی طرح چپکے سے دوستوں کے ساتھ شامل ہو گیا ہوگا۔ یقیناً جیسے تم نے بتایا کہ میچ بے حد دلچسپ رہا تھا، تو اس کے دوستوں کو اس کے کچھ دیر کے لیے کھسک جانے کا احساس تک نہیں ہوا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کا بھانڈا پھوڑنے والا کلیو کلاک میں دکھائی دینے والا وقت نہیں تھا، یہ کلیو ٹیبل کلاک پر خون کے دھبوں کا موجود ہونا، لیکن خون آلود انگلیوں کے نشانات موجود نہ ہونے میں تھا۔ ظاہر ہو رہا تھا کہ فنگر پرنٹس کو جان بوجھ کر مٹایا گیا تھا تاکہ قاتل کی شناخت نہ ہونے پائے، اور اس کی یہی غلطی اس کے لیے پھندا بن گئی۔ تو پھر اس کیس کو ختم ہی سمجھا جائے۔ سراغ رساں برینڈن نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، اب اسے جیل کی ہوا کھانا پڑے گی۔